ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے منڈی کا توازن، انگلش میں ایکویلبریم آف مارکیٹ یا مارکیٹ ایکویلبریم۔ تو سب سے پہلے لفظ توازن کی تعریف۔ توازن سے مراد ایسی صورتحال ہے جس میں تبدیلی پیدا کرنے والے عوامل سرگرم نہ رہیں۔ توازن سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں موافق اور مخالف قوتیں باہم برابر ہو جائیں اور تبدیلی کا باعث بننے والے عوامل بے اثر ہو جائیں۔ ایک تعریف اور اس طرح سے کی جا سکتی ہے: توازن ساکن کیفیت ہے جس میں معاشی قوتیں صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے سرگرم نہ ہوں۔ تو توازن کے تصور کو ایک مثال سے اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے کہ ایک پتھر کو رسی کے ایک سرے سے باندھ کر ہوا میں ہلایا جائے تو وہ کچھ دیر تک ہلتا رہے گا اور آخر ایک جگہ ساکن حالت میں آ جائے گا۔ پتھر کی اس کیفیت کو متوازن حالت کہتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ جب دو مخالف سمت میں کام کرنے والی قوتیں باہم برابر ہو جائیں اور جس چیز پر وہ عمل کر رہی ہوں وہ متوازن حالت میں ہوگی۔ تو معاشیات میں منڈی کے توازن سے مراد منڈی میں کسی شے کی ایک ہی قیمت کا مقرر ہونا ہے۔ یہ وہ قیمت ہوتی ہے جس پر طلب اور رسد آپس میں برابر ہوں۔ کسی شے کی قیمت کے تعین میں طلب اور رسد کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے۔ طلب اور رسد ویسے تو متضاد قوتیں ہیں۔ قیمت زیادہ ہونے پر طلب گھٹ جاتی ہے اور رسد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس قیمت کم ہونے پر طلب بڑھ جاتی ہے اور رسد کم ہو جاتی ہے۔ جب کسی شے کی طلب اور رسد آپس میں برابر ہو جائیں تو اسے منڈی کا توازن یا طلب اور رسد کا توازن کہا جاتا ہے۔ اس پر جو قیمت طے ہوتی ہے اسے متوازن قیمت اور جو مقدار مقرر ہوتی ہے اسے متوازن مقدار کہا جاتا ہے۔ اب طلب اور رسد کا توازن یا قیمت کا تعین انگلش میں ایکویلبریم آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ڈٹرمینیشن آف پرائس۔ اس نظریے کو سب سے پہلے ڈاکٹر ایلفرڈ مارشل نے پیش کیا۔ اس کے مطابق کسی شے کی قیمت اس سطح پر مقرر ہوتی ہے یہاں طلب اور رسد باہم برابر ہو جائیں۔ تو اس کے کہنے کے مطابق
جس طرح کسی چیز کو کاٹنے کے لیے کینچی کے دونوں فنوں میں توازن ہونا ضروری ہے، اسی طرح کسی شے کی قیمت کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب اس کی طلب اور رسد میں باہمی توازن قائم ہو جائے۔ قانون طلب کے مطابق قیمت میں اضافہ ہونے پر طلب کم ہو جاتی ہے اور قیمت میں کمی ہونے پر طلب بڑھ جاتی ہے، جبکہ قانون رسد کے مطابق قیمت میں اضافہ ہونے پر رسد بڑھ جاتی ہے اور قیمت میں کمی ہونے پر رسد کم ہو جاتی ہے۔ گویا طلب اور رسد ایک دوسرے کے خلاف عمل پیرا ہوتی ہیں۔ قیمت کی تبدیلی سے طلب اور رسد میں جو اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ جس نقطہ پر یہ دونوں قوتیں یکساں یا برابر ہو جائیں اسے طلب اور رسد کا توازن کہا جاتا ہے۔ اب اسی بات کو طلب اور رسد کے توازن کو ایک گوشوارہ کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ گوشوارہ کے 3 کالم ہوں گے۔ پہلا کالم قیمت فی کلو گرام، دوسرا کالم طلب کلو گرام، تیسرا کالم رسد کلو گرام۔ تو پہلے قیمت اور طلب کو لیتے ہیں۔ اگر کسی شے کی قیمت 30 روپے فی کلو گرام ہو تو اس پر طلب 6 کلو گرام ہوگی، اور اگر قیمت 30 سے بڑھا کر 35 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب کم ہو کر 5 کلو گرام رہ جائے گی، اور اگر قیمت 35 روپے کی بجائے 40 روپے فی کلو گرام کر دی جائے تو طلب 5 کلو گرام سے کم ہو کر 4 کلو گرام رہ جائے گی۔ اسی طرح اگر قیمت 40 سے بڑھا کر 45 روپے کر دی جائے تو طلب کم ہو کر 3 کلو گرام رہ جائے گی۔ اسی کو نیچے سے اوپر کو پڑھیں۔ یہ کیا تھا؟ اگر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو طلب کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسی کو نیچے سے اوپر کو پڑھیں تو جیسے جیسے قیمت میں کمی آتی جائے گی طلب بڑھتی جائے گی۔ یہ تھا قیمت اور طلب کا رشتہ۔ اب قیمت اور رسد کا رشتہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر قیمت 30 روپے فی کلو گرام ہو تو رسد 2 کلو گرام ہوگی۔ قیمت کو 30 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 35 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے تو رسد 2 کلو گرام سے بڑھ کر 3 کلو گرام ہو جائے گی۔ اسی طرح قیمت 35 روپے فی کلو گرام سے بڑھ کر 40 روپے فی کلو گرام ہو جائے تو رسد 3 کلو گرام کی بجائے 4 کلو گرام ہوگی، اور اگر قیمت کو 40 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 45 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے تو رسد بھی 4
4 کلو گرام سے بڑھ کر 5 کلو گرام ہو جائے گی۔ گویا قیمت کے بڑھنے کے ساتھ رسد بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی کو نیچے سے اوپر کو پڑھنے پر معلوم ہوگا کہ جیسے جیسے قیمت کم ہوگی رسد بھی کم ہوتی جائے گی۔ ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیمت کے بڑھ جانے پر طلب کم ہوتی ہے اور رسد بڑھتی ہے، اور قیمت کے کم ہونے پر طلب بڑھتی ہے اور رسد کم ہوتی ہے۔ ایک ایسی سٹیج بھی آتی ہے جس پر طلب اور رسد باہم برابر ہیں، وہ ہے 4 کلو گرام۔ گویا 4 کلو گرام پر طلب بھی اور رسد بھی ایک دوسرے کے برابر ہیں، اور اس پر متوازن قیمت ہے 40 روپے فی کلو گرام۔ یہی منڈی کا توازن یا طلب کا توازن کہلائے گی۔ اب اس کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ 2 خط کھینچیں، او ایکس افقی خط اور او وائی عمودی خط۔ عمودی خط پر قیمت کی پیمائش کی گئی ہے کرتے ہیں، اور افقی خط پر طلب اور رسد کی پیمائش کرتے ہیں۔ پہلے طلب کا خط بنا لیتے ہیں۔ ہمارے گوشوارے کے مطابق اگر قیمت 30 روپے قیمت پر طلب 6 کلو گرام ہوگی تو قیمت زیادہ سے زیادہ 45 ہے، اور طلب اور رسد زیادہ سے زیادہ 6 کلو گرام ہے، تو 5 کا وقفہ دیتے ہوئے قیمت کے نقشانات لگائیں اور 45 پر تک پہنچیں۔ اس طرح طلب اور رسد او ایکس محور پر 1 2 3 4 5 6 تک لے جائیں تو پہلی سٹیج قیمت کے نقطہ 30 سے اور طلب کے نقطہ 6 کلو گرام سے ایک خط کھینچیں۔ دونوں نقطہ اے پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں قیمت کے نقطہ 35 سے اور طلب کے نقطہ 5 سے ڈاٹ کی صورت میں ایک لائن کھینچیں تو یہ دونوں نقطہ بی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اسی طرح 40 کے نقطہ قیمت کے نقطہ سے ایک ڈاٹ لائن کھینچیں اور 4 کے نقطہ طلب سے ایک ڈاٹ لائن کھینچیں، دونوں نقطہ سی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، اور آخر میں 45 قیمت پر طلب 3 کلو گرام کے برابر ہے۔ 45 کے نقطہ قیمت سے طلب کے نقطہ 3 سے ایک ڈاٹ لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ ڈی پر قطع کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس 4 نقاط حاصل ہو گئے، اے بی سی ڈی۔ یہ چاروں نقاط ملا دیں تو ایک خط حاصل ہوگا جسے خط طلب کہا جاتا ہے۔ اب خط رسد کیسے حاصل کرتے ہیں؟ 30 کے نقطہ قیمت کے نقطہ سے ایک لائن کھینچیں اور رسد کے 2 کلو گرام سے ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ اے پر قطع کرتے ہیں۔
قیمت کے 35 نقطہ سے اور رسد کے 3 نقطہ سے ایک ایک لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ بی پر قطع کرتے ہیں۔ تیسری صورت میں قیمت کے نقطہ 40 سے اور رسد کے نقطہ 4 سے ڈاٹ کی صورت میں ایک ایک لائن کھینچیں جو نقطہ سی پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، اور آخری سٹیج پر قیمت کے نقطہ 45 سے اور رسد کے نقطہ 5 سے ایک ایک ڈاٹ لائن کھینچیں، دونوں ایک دوسرے کو نقطہ ڈی پر قطع کرتے ہیں۔ ان چاروں نقاط کو ایک خط سے ملائیں گے، اسے خط رسد کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں تو ثابت ہوگا کہ یہ دونوں یعنی طلب کا خط اور رسد کا خط دونوں ایک دوسرے کو نقطہ سی پر قطع کرتے ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نقطہ سی پر ملتے ہیں۔ اس نقطہ سی سے متوازن قیمت 40 مقرر ہوتی ہے، جبکہ متوازن مقدار یعنی طلب اور رسد کی مقدار 4 کلو گرام مقرر ہوتی ہے۔ یہی منڈی کا توازن ہے، یہی طلب اور رسد کا توازن کہلاتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں قوتیں 40 روپے قیمت پر متوازن ہیں، باہم برابر ہیں، ہم آہنگ ہیں، اور مقدار 4 کلو گرام کے برابر ہے۔ رسد بھی 4 کلو گرام پر ہے، طلب بھی 4 کلو گرام پر ہے۔ اسی طرح اگر قیمت کو کم یا زیادہ کیا جائے تو طلب اور رسد کا توازن بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے طلب اور رسد اگر دیکھیں تو 5 اور 3 پر لے جائیں تو باہم برابر نہیں ہیں، اس پر قیمت 35 کے برابر ہے، اور اسی طرح اگر قیمت 45 لیں تو طلب 3 کے برابر ہوگی، جبکہ رسد 5 کے برابر ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہاں بھی یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ گویا ہمیں پھر اسی 40 روپے قیمت پر توازن ملتا ہے، جو کہ طلب بھی 4 کلو گرام اور رسد بھی 4 کلو گرام کے برابر ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی دوسری صورتحال منڈی کے توازن کو ظاہر نہیں کرتی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔